آج ہم جغرافیہ کا چوتھا سبق آب و ہوا، اس کا جو ہے دوسرا حصہ، اس میں بھارت کی آب و ہوا، بھارت میں بارش، اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے پہلے حصے میں برازیل کی آب و ہوا، وہاں کی جو ہے بلند زمین، درجہ حرارت، بارش، یہ مختلف حالات، برازیل کے حالات پر جو ہے ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب ہم یہاں پر جو ہے جیسے برازیل کے مختلف نقشوں کا مشاہدہ کر کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم نے کوشش کی، وہی یہاں پر جو ہے طریقہ ہم استعمال کریں گے، اسی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اب جس طرح سے پہلے حصے میں برازیل کا نقشہ، کچھ شکلیں دی گئی تھیں اور اس پر سوالات پوچھے گئے تھے، یہاں پر بھی جو ہے بھارت کا نقشہ دیا گیا ہے، جس میں بھارت میں سالانہ اوسط بارش اور درجہ حرارت کو دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں وہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے جو برازیل کے لیے استعمال کیا گیا تھا، یعنی درجہ حرارت کو بتانے کے لیے مساوی قدر کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ بارش کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے، بارش کو بتانے کے لیے سائے کا طریقہ جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور بارش جو ہے یہ مختلف رنگوں میں دکھائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ گہرا رنگ جو ہے یہ زیادہ بارش کا علاقہ جو ہے ظاہر کرتا ہے، اور سب سے جو لائٹ جو کلر ہے، دھیما جو کلر ہے، وہ سب سے کم بارش کا علاقہ ظاہر کرتا ہے۔ تو رنگوں کے حساب سے بارش کا تناسب، بارش کی تقسیم کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس پر جو ہے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ بھارت کا ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں 4000 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے موسین رام اور چیرا پونجی۔ یہ دونوں علاقے آسام میں ہیں، اور آسام ہندوستان کے مشرقی حصے میں ہے، اور موسین رام اور چیرا پونجی میں جو بارش ہوتی ہے، یہ بارش خلیج بنگال سے آنے والی جو ہوائیں ہیں، مانسونی ہوائیں، ان ہواؤں سے یہاں پر بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں سالانہ اوسط بارش جو ہے کتنی ہے؟ 4000 ملی میٹر سے زیادہ جو ہے یہاں بارش ہے۔ بھارت کے کس سمت میں درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے؟ اب ہم نقشے کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوبی بھارت کے مرکزی اور شمال مغربی بھارت کی جانب درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، سب سے کم اور سب سے زیادہ درجہ حرارت کے علاقے بتائیے۔ جواب، بھارت میں تھار کا ریگستان، جسے صحرائے اعظم کہا جاتا ہے، جو راجستھان میں ہے، تو وہاں، اور جزیرہ نما بھارت کا جو علاقہ ہے وہ سب سے زیادہ درجہ حرارت والے علاقے ہیں، اور شمال میں کوہ ہمالیہ سب سے کم درجہ حرارت والا علاقہ ہے۔ چوتھا سوال، ہواؤں کی سمت اور ان کے نام بتائیے۔ جواب، جنوب مغرب سے شمال مشرق کی طرف، یعنی جنوب مغربی ہواؤں کو موسمی ہوائیں یا مانسونی ہوائیں کہتے ہیں، جو جنوب مغرب سے شمال مشرق کی طرف چلتی ہیں۔ بھارت میں کن ہواؤں کے سبب بارش ہوتی ہے؟ تو خصوصاً بھارت میں جنوب مغربی مانسونی جو ہوائیں ہیں، ان ہواؤں کے سبب بارش ہوتی ہے۔ راجستھان کے کچھ حصوں میں ریگستان نظر آتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہوگی؟ جواب، راجستھان کے وسطی علاقے میں کوہ اراولی جو مغربی مانسونی ہواؤں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کوہ اراولی کے عقبی سمت میں سایہ باران کا علاقہ بنتا ہے، جس کے اثر سے راجستھان کے شمال مغربی حصے میں ریگستان نظر آتا ہے۔ اب 8واں سوال ہے، بھارت سے گزرنے والا اور درجہ حرارت پر اثر انداز ہونے والا عرض البلد کھینچیے۔ اب بھارت کا گھر میں جو ہے آپ نقشہ لیجئے، اور اس میں جو ہے بھارت کے درمیان سے جو خط گزرا ہے، خط سرطان، اسے کھینچیے۔ اب
جیسے پہلے حصے میں ہم نے برازیل کے 4 شہروں کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، سالانہ اوسط درجہ حرارت اور بارش کی جو ترسیم کا ہم نے مطالعہ کیا، وہی جو ہے مطالعہ ہم یہاں پر کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں 4 شہر دیے گئے ہیں۔ پہلا کولکاتہ، دہلی، ممبئی اور چنئی، جو مدراس بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ 4 شہر دیے گئے ہیں اور اس کی درجہ حرارت اور بارش کی تقسیم کو جو ہے اس ترسیم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے اور اس پر سوالات پوچھے گئے۔ چنئی اور دیگر بھارت کے بارش کے عرصے میں آپ کو کون سا فرق نظر آتا ہے؟ بھارت میں بارش کا عرصہ جون سے ستمبر ہے، لیکن چنئی میں بارش کا عرصہ اکتوبر سے دسمبر کا ہے۔ یہ فرق ہے کیونکہ چنئی میں بارش جو ہوتی ہے شمال مشرقی مانسونی ہواؤں سے ہوتی ہے، یعنی وہ مانسونی ہوائیں جو واپس پلٹ کر جو ہے واپس آتی رہتی ہیں، جسے مانسون کی بازیابی کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ اس سے یہاں چنئی میں جو ہے اکتوبر اور دسمبر کے مہینے میں طوفانی کیفیت کی بارش ہوتی ہے۔ دلی اور کولکتہ کے درجہ حرارت کے ترسیمی خط کے خم میں کیا یکسانیت پائی جاتی ہے؟ اب یہاں دلی اور کلکتہ دونوں میں جنوری میں درجہ حرارت کم، مارچ اور اپریل کے بعد درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دونوں شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مئی اور جون میں ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت دسمبر اور جنوری میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس ترسیم کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کس شہر کے درجہ حرارت کا مدارج زیادہ ہے، اور اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ دلی کے درجہ حرارت کا تفاوت سب سے زیادہ ہے اور یہاں کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے، یعنی گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب 5واں سوال ہے، ممبئی کے درجہ حرارت اور بارش کے لحاظ سے آب و ہوا کا اندازہ کیجیے۔ جواب: ممبئی کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔ ممبئی میں مئی اور جون اور اکتوبر میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور ممبئی میں بارش کا موسم جون سے ستمبر تک کا ہے، اور یہاں ممبئی میں سردیوں میں درجہ حرارت معتدل میں ہوتا ہے۔ بھارت میں کون سے مہینے میں زیادہ بارش ہوتی ہے؟ تو بھارت میں جولائی اور اگست، یہ جو 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ان شہروں کی یکساں اور غیر یکساں آب و ہوا میں درجہ بندی کیجیے۔ یہ جو 4 شہر ہیں، ان 4 شہروں کی یکساں آب و ہوا اور غیر یکساں آب و ہوا، ان میں جو ہے ان شہروں کی درجہ بندی کرنی ہے۔ تو یکساں آب و ہوا والے شہر کون سے ہیں؟ ممبئی اور چنئی، اور غیر یکساں آب و ہوا والے شہر دہلی اور کولکتہ۔ اب بھارت میں آب و ہوا کی کیفیت مانسونی قسم کی ہے، اور مانسونی جو بارش ہوتی ہے، مانسونی جو آب و ہوا ہوتی ہے، یہ سمندر سے خشکی کی راستے کی طرف چلنے والی ہوائیں، سمندر سے آنے والی ہوائیں چونکہ سمندر کو پار کر کے آتی ہیں، اس لیے ان میں بڑے پیمانے پر آبی بخارات ہوتے ہیں، اور ان آبی بخارات سے خشکی کے علاقے میں بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے۔ اب یہاں بھارت کے نقشے میں بتایا جا رہا ہے کہ بحر عرب سے چلنے والی ہوائیں، بحر ہند سے چلنے والی ہوائیں اور خلیج بنگال سے یا بحر بنگال سے چلنے والی ہوائیں ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں گے ہم مانسون کیا ہے؟ دنیا کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ دنیا کے نقشے میں جہاں جہاں مانسونی آب و ہوا کی کیفیت ہے اسے الگ الگ رنگوں سے دکھایا گیا ہے۔ اب مانسون کیا ہے؟ مانسون ہواؤں کا، بادلوں کا اور بارشوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ موسم گرما میں جنوبی ایشیا
جنوب مشرق ایشیا اور مشرقی ایشیا میں بارشوں کا سبب بنتا ہے یا بارشوں کی وجہ بنتا ہے۔ اپریل اور مئی کے مہینوں میں افریقہ کے جو مشرقی ساحل ہیں اس کے قریب جو خط استوا کا جو گزر ہوتا ہے اس کے آس پاس بحر ہند کے اوپر گرمی کی وجہ سے بخارات بننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو عمل تبخیر کی شرح بڑھ جاتی ہے اور پانی بھاپ کی شکل اختیار کر لینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بخارات بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور مشرق کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ جون کے پہلے ہفتے میں یہ سری لنکا میں اور جنوبی بھارت پہنچتے ہیں اور پھر مشرق کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ان کا کچھ حصہ بھارت کے اوپر برستا ہوا سلسلہ کوہ ہمالیہ سے ٹکراتا ہے۔ بادلوں کا کچھ حصہ شمال مغرب کی طرف یعنی ہمارے پڑوسی ملک کی طرف کا بھی رخ کرتا ہے۔ بھارت میں یہ ہوائیں کیرلا میں 7 جون کو پہنچ جاتی ہیں، جو بھارت میں ساون کی جو ہے یہ پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ اب بھارت میں کل 4 موسم ہیں۔ بارش کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، پتجھڑ کا۔ بھارت کے درمیان سے گزرنے والے خط سرطان کی بدولت اس علاقے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، جو درجہ حرارت جنوب کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اب موسم سرما میں جموں و کشمیر اور ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت -40 ڈگری -40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ بھارت کی آب و ہوا میں تنوع پایا جاتا ہے، جس کی خاص وجہ مقامات کی بلندی اور ان کا عرض البلدی محل وقوع۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں مختلف آب و ہوا ہے۔ کہیں پر درجہ حرارت زیادہ، کہیں پر بہت زیادہ، کہیں پر کم نظر آتا ہے۔ بھارت میں آب و ہوا میں جنوب سے شمال میں ہونے والی تبدیلی۔ بھارت میں جنوب سے شمال کی جانب درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم جنوب سے شمال کی طرف جیسے جیسے جائیں گے تو درجہ حرارت ہمیں کم ملتا جائے گا۔ بھارت کے جنوب میں جزیرہ نما کا جو بیشتر حصہ ہے یا بیشتر علاقہ ہے، اس میں اوسط درجہ حرارت کتنا ہے؟ 25 ڈگری سیلسیس سے 30 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ جبکہ ہم اگر شمال کی طرف جائیں، شمال کے پہاڑی علاقوں کے بیشتر حصوں میں جائیں تو وہاں پر جو منیمم یا اوسط جو درجہ حرارت ہے وہ 5 ڈگری سیلسیس سے 10 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ بھارت میں جنوب سے شمال کی جانب بارش بھی جو ہے کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے۔ جنوب میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، شمال میں جائیں گے تو بارش کا تناسب کم ہے، وہاں برف باری زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً جنوب میں چنئی کے مقام پر نومبر کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، یعنی تقریباً 410 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور یہ مانسون کی بازیابی کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس شمال میں دہلی کے مقام پر اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ یعنی 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے شمال اور جنوب میں درجہ حرارت کا اور بارش کا۔ بھارت کی آب و ہوا پر اور مانسون کی آمد و رفت پر بحر ہند اور کوہ ہمالیہ کا زبردست اثر نظر آتا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقے اور راجستھان کے تھار ریگستانی علاقے کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں موسم گرما کے آغاز میں کم دباؤ کا پٹا بن جاتا ہے۔ بحر ہند نسبتاً زیادہ دباؤ والی ہوا کا پٹا ہونے کی وجہ سے بحر ہند کے زیادہ دباؤ والے پٹے سے بھارت کی سرزمین کی طرف جنوب مغربی ہوائیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آبی بخارات سے لدی ہوئی جنوب مغربی ہواؤں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ ہمالیہ کی وجہ سے شمالی جانب سے آنے والی انتہائی سرد ہوائیں
رک جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بھارت کا شمالی حصہ انتہائی سرد ہواؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ کوہ ہمالیہ باہر سے آنے والی سرد ہواؤں کو روکنے کا کام کرتا ہے، اس لیے شمال کی طرف سے آنے والی جو ہوائیں ہیں، انٹارکٹیکا کی طرف سے جو آنے والی ہوائیں ہیں، اس سمت سے آنے والی جو ہوائیں ہیں، ان ہواؤں کو ہمالیہ کا پہاڑ روکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سرد ہواؤں سے ہمارا خطہ محفوظ رہتا ہے۔ بھارت کی سرزمین پر چلنے والی جنوب مغربی موسمی ہوائیں بھی ہمالیہ کے شیوالک اور ہماچل کے پہاڑی سلسلوں سے رک جاتی ہیں۔ جنوب مغربی سمت سے چلنے والی ہوائیں شیوالک اور ہماچل کے سلسلوں سے سمت بدل کر واپس بحر ہند کی طرف شمالی مشرقی سمت کی طرف جاتی ہیں۔ شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ان شمال مشرقی مانسونی ہواؤں سے بھارت کے جزیرہ نما حصے میں دوبارہ مانسون کی بازیابی سے بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش طوفانی کیفیت کی ہوتی ہے۔ ہمالیہ کی وجہ سے شمالی سرد ہوائیں بھارت میں داخل نہیں ہو پاتی، جبکہ جنوب مغربی مانسونی ہوائیں ہمالیہ کی شیوالک کی وجہ سے واپس ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ پنجاب کا میدانی علاقہ اور راجستھان کے ریگستان میں گرم آب و ہوا کی وجہ سے موسم گرما کے آغاز میں کم دباؤ کا پٹا بنتا ہے، جس کی بدولت بحر ہند میں زیادہ دباؤ کے پٹے سے بھارت کی سرزمین کی طرف ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان بخارات سے لدی ہوئی ہواؤں سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ یہ نقشے میں بھارت کی طرف سمندر سے خشکی کی طرف چلنے والی ہواؤں کو دکھایا گیا ہے، کس سمت سے کس سمت کی طرف جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں۔ مغربی اور مشرقی گھاٹ ہواؤں کی راہ میں حائل ہونے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے، جسے مزاحمتی بارش یا پہاڑی بارش کہتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے حصے میں مزاحمتی بارش یا پہاڑی بارش کے بارے میں جان چکے ہیں۔ تو یہاں مغرب سے بحر عرب سے جو چلنے والی ہوائیں ہیں، یہ آبی بخارات سے لدے ہوئی ہواؤں کو روکنے کا کام مغربی گھاٹ کرتا ہے۔ چونکہ یہ مغربی ہوائیں پہاڑ کو ٹکرا کر اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، جب بلندی پر پہنچتی ہیں تو عمل تخصیف ہوتا ہے اور پہاڑوں پر خوب بارش ہوتی ہے، جسے مزاحمتی یا پہاڑی بارش کہا جاتا ہے۔ بارش برسانے کے بعد یہ بادل نیچے کی طرف پہاڑ کے مشرق کی طرف اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور وہ علاقے جو ہے سایہ باران کے علاقے کہلاتے ہیں۔ تامل ناڈو، یہ ایک تصویر تامل ناڈو کی دکھائی گئی ہے اور دوسری تصویر ممبئی کی دکھائی گئی ہے، جہاں بارش سے لوگوں کا بے حال ہو جاتا ہے، زندگی جو ہے تھم سی جاتی ہے، رک سی جاتی ہے۔ یہ دو تصاویر بارش کے حالات کو بیان کرتی ہیں۔ اب یہاں یہ مانسونی ہوائیں بتایا گیا ہے کس طرح سے سمندر سے پہاڑ کو ٹکرا کر اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، عمل تخصیف ہوتا ہے، بارش برساتی ہیں۔ بارش برسانے کے بعد جب یہ ہوائیں نیچے کی طرف اترتی ہیں تو ان میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، عمل تبخیر کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور بارش جو ہے کم ہوتی ہے۔ وہ علاقہ سایہ باران کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ مانسونی ہوائیں گھاٹ کو عبور کر کے دوسری جانب پہنچتی ہیں تو یہاں بارش کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ اس عقبی علاقے کو سایہ باران کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں اراولی کے پہاڑی سلسلوں کے متوازی بہتی ہیں، اس لیے گجرات، راجستھان کے حصوں میں بھی بارش کم ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں آگے ہمالیہ کی جانب جانے لگتی ہیں۔ ان کے بخارات جذب کرنے کی قوت جیسے جیسے آگے جاتی ہیں بڑھ جاتی ہے۔ ہواؤں کی راہ میں ہمالیہ حائل ہونے کی بدولت ایک بار پھر وہاں پہاڑی بارش شروع ہو جاتی ہے، مزاحمتی بارش شروع ہو جاتی ہے۔
جب یہ ہوائیں کوئی ہمالیہ کو ٹکراتی ہیں، ٹکرا کر جو ہے وہاں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، تو پھر جو ہے وہاں پہاڑی بارش ہوتی ہے۔ ان ہواؤں کے ہمالیہ سے ٹکرانے کے بعد ان کا پھر سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسے مانسون کی واپسی کا عرصہ یا بازیابی کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں شمال مشرق کی جانب سے بحر ہند کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تصویر میں دکھایا گیا ہے، ٹکرانے کے بعد یہ ہوائیں پھر سے سمندر کا رخ کر رہی ہیں۔ شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی بدولت بھارت کے کچھ حصوں میں دوبارہ بارش ہوتی ہے۔ یہ مانسون کی واپسی کا یا بازیابی کا زمانہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر بارش جو ہے مشرق کا جو ساحلی علاقہ ہے، مشرق کے ساحلی علاقے میں بڑے پیمانے پر مانسون کی بازیابی کے دوران بارش ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر بھارت کی آب و ہوا سال بھر گرم رہتی ہے۔ خط سرطان بھارت کے وسط سے گزرنے کی وجہ سے بھارت کا شمار منطقہ حرہ میں ہوتا ہے۔ اب وہ 8 ریاستیں ایسی ہیں جہاں سے خط سرطان کا گزر ہو رہا ہے: گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، تریپورہ، میزورم۔ یہ 8 وہ ریاستیں ہیں جہاں سے خط سرطان گزرتا ہے۔ بھارت کو بعض اوقات بے قاعدہ بارش، قحط، گردبادی طوفان، سیلاب وغیرہ جیسی قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی حد سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب 2019 میں بڑے پیمانے پر جو ہے سیلاب مہاراشٹر میں آیا ہوا تھا، جس کی بدولت بہت سے علاقوں کا تعلق ٹوٹ گیا تھا، جانی اور مالی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ کچھ عرصہ یا بارش کا عرصہ ایسا آتا ہے کہ مہینوں بارش نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھارت میں مانسون کی بے قاعدگی ہے۔ تو یہاں چاول کی کاشت بھارت میں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ بھارت میں پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ کنویں ہیں۔ ایک تصویر میں اوپر جو ہے چاول کی کاشت کی جا رہی ہے، اور ادھر جو ہے کنواں ہے جہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ یہ بھارت میں پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں راجستھان کے گنگا نگر علاقے میں جون مہینے میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے۔ مغربی راجستھان میں جیسلمیر بھارت کا سب سے زیادہ خشک حصہ ہے۔ یہاں بارش کا سالانہ اوسط صرف 120 ملی میٹر ہے، یعنی یہاں سالانہ بارش کتنی؟ 120 ملی میٹر بارش گرتی ہے۔ مانسون کی واپسی کے وقت تامل ناڈو میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ یہاں نقشے میں جو ہے لال رنگ جو دکھایا گیا ہے، یہ زیادہ درجہ حرارت کے علاقے ہیں۔ اس میں راجستھان کا حصہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ وہ جو لال رنگ نظر آ رہا ہے وہ پورا ریگستانی علاقہ ہے راجستھان کا، دیگر ریاستوں کا نہیں، صرف راجستھان کے حصے میں۔ کارگل شہر میں موسم سرما میں درجہ حرارت، جموں کشمیر میں جو کارگل شہر ہے، سردی کے موسم سرما میں وہاں درجہ حرارت کتنا؟ -48 ڈگری سیلسیس تک کم ہو جاتا ہے۔ میگھالیہ میں ضلع خاصی کے موسینرام، جہاں سالانہ اوسط بارش 11,872 ملی میٹر ہے، اور چیرا پونجی میں 11,777 ملی میٹر بارش۔ یہ 2 مقامات صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کے مقامات ہیں۔ نقشہ ہے بھارت کا دکھایا گیا، مشرق میں ایک لال رنگ سے تیر کا نشان بتایا گیا ہے، وہ میگھالیہ کی ریاست ہے۔ میگھالیہ میں شیلانگ میں چیرا پونجی اور
मोहसेन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर चिरापुंजी आता है। ये सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है बारिश बरसाने वाले या बारिश के मुकामात हैं, लेकिन इनके बेहद करीब शिलांग है। मोहसेन राम और चिरापुंजी में बारिश का तनासुब कितना है? 11,873 और चिरापुंजी में 11,777, लेकिन उसके करीब ही शिलांग है जो साया बारह के इलाके में आता है। वहां सिर्फ 1000 मिलीमीटर बारिश होती है क्योंकि ये इलाका साया बारह का इलाका है। मोहसेन राम और चिरापुंजी ये पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसती है, खूब बरसती है। बरसाने के बाद जब ये बादल नीचे की तरफ उतरते हैं तो वहां दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से अमले तकसीब से अमले तबखीर की शरह बढ़ जाती है और बारिश का तनासुब कम हो जाता है। ये मोहसेन राम है, दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश का इलाका, जहां बारिश का तनासुब 11,872 मिलीमीटर है, जो हिंदुस्तान के मशरक में है। दोनों ममालिक के महल वकू, वसअत और आबो हवा की कैफियत। अब यहाँ मौसम है और दोनों ममालिक की आबो हवा की कैफियत का तकाबुली मुआजना है। मौसम गर्मा भारत में मार्च, अप्रैल और मई में होता है, जबकि ब्राजील में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मौसम गर्मा होता है। मौसम सरमा भारत में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जबकि ब्राजील में सर्दी का मौसम मई, जून और जुलाई में होता है। मौसम बारह यानी बारिश का मौसम भारत में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में 4 महीने बारिश होती है, जबकि ब्राजील में भी बारिश का जो अरसा है वो भारत ही की तरह है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। भारत के वो इलाके जहां साल में 3-3 फसलें हासिल की जाती हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ अजला में साल में 3 फसलें हासिल की जाती हैं, क्योंकि इन इलाकों में बारिश का तनासुब भी ज्यादा है और यहाँ दरिया कोई हिमालय से निकलते हैं जो साल भर बहते रहते हैं। इन दरियाओं पर बड़े पैमाने पर बंद तामीर किए गए हैं, जिनसे निकाली गई नहरों से बड़े पैमाने पर आबपाशी की जाती है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जो साहिली इलाके हैं, इन इलाकों में जहां साल में 2 मरतबा बारिश होती है, मौसम बारह और मौसम सरमा में, यहाँ पर भी साल में 3-3 फसलें हासिल की जाती हैं। वे आमतौर पर भारत के बहुत सारे इलाकों में साल में 2 या 2 से ज्यादा फसलें ली जा रही हैं, क्योंकि आबपाशी की सहूलतें वगैरह जो है बड़े पैमाने पर बढ़ गई हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।